اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑا متبرک اور برکت والا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے بہتر اور کوئی زمانہ نہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو یہ فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بھی رمضان کی طرح ہر نیکی کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک کام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک کام کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو اہم ترین اور خاص ترین عبادت ہے اس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی یادگار ہے۔ واقعہ آپ سب حضرات نے سن رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بڑھاپے کے اندر 86 برس کی عمر میں ایک بیٹا بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد عطا فرمایا، اور پھر اس کو اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ باپ بیٹے بلا چوچرا بلا فخر پیش کیے ہوئے اللہ کے نام پر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو یہ عطا بہت پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے اس سنت کو زندہ فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور پاک علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول کی قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس میں ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی اور گناہ کی معافی۔ جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 گناہ معاف ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کے جانور پرسرات پر تمہاری سواری کے کام دیں گے، اور فرمایا کہ اگر خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قربانی انسان کو اخلاص کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ کے لیے قربانی کے جانور کا گوشت بھی حلال کر دیا۔ اس سے پہلی امتوں کے اندر دستور یہ تھا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی، یہی اس کی قربانیت کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو قربان چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کے گوشت کو حلال کر دیا کہ تم بس میرے نام پر قربانی کرو، میرے نام پر جانور کا خون بہاؤ، بس مجھے یہی منظور ہے، اور ثواب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ ملے گا، لیکن اخلاص ہونا شرط ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ
قربانی نہ کی گئی، نیت کے اندر کھوٹ رہا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی حصے دار ہوں ان سب کو خالص اپنی نیت کر لینی چاہیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ انسان کی نیت کچھ بھی ہو، گوشت تو ان کو ہر حال میں ملنا ہی ہے، لیکن اگر نیت کو درست کر لے گا تو گوشت کے ساتھ جو اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے۔ قربانی ہر بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں کے اندر نصاب کا مالک ہو۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ دستور ہے ہی نہیں کہ کوئی عورت قربانی کرے، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں صرف مرد قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے وجوب ادا ہو گیا، حالانکہ اگر عورت مالدار ہے، نصاب کی مالک ہے، اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ مرد اور عورت جو بھی قربانی کے 3 دنوں کے اندر نصاب کا مالک ہوگا، یعنی 612 گرام چاندی کے بقدر مال اس کے پاس ہوگا جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہوگا، تو اس مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہے اور ان سب کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 2 مکانات ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے، دوسرا اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے یا خالی پڑا ہے، اور اس مکان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہے تو اس انسان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ عورت کے پاس جو زائد کپڑے برتن رکھے رہتے ہیں جو پورے سال میں کبھی کام آتے ہی نہیں، اگر ان کی قیمت اور کچھ روپیہ پیسہ ہے سب کو ملا کر ان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو عورت پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو عورت کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کو الگ سے کرنی پڑے گی۔ البتہ اگر شوہر اس کی اجازت سے، اس کی رضامندی سے اس کی طرف سے حصہ لے لیتا ہے تو اس کی طرف سے بھی وجوب ادا ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مرد حضرات قربانی کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور ہے بھی ضروری، عورتوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ مرد حضرات اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہماری عورتیں گنہگار ہونے سے بچ جائیں گی۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ اونٹ، گائے، بھینس، بیل اور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا یا اس سے زائد ہونا ضروری ہے۔ بھینس یا گائے کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ بکرا اور بکری کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبے کی عمر بھی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر بھیڑ اور دمبا اتنا موٹا تازہ اور فرما ہے اور وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہے، 1 سال کا نہیں، لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور یہ حکم صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہی ہے، بکری اور بکرے کے لیے یہ حکم نہیں۔ بکری اور بکرا چاہے کتنے موٹے تازے ہوں تب بھی 1 سال سے اگر 1 دن کی عمر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ صرف بھیڑ اور دمبے میں یہ تخفیف ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ کے ہیں اور دیکھنے میں موٹے تازے ہونے کی وجہ سے 1 سال کے لگتے ہیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور کے اندر کسی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جب قربانی کا جانور خریدا جائے تو صحیح سالم ہونا چاہیے اور لوگ سے بچا جائے۔ اللہ کے نام پر عمدہ سے عمدہ مال کی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ جانور کے اندر پائے جائیں گے تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثلا جانور کی عمر جو میں نے بتائی اس سے کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس
اسی طرح قربانی کا جانور اگر لنگڑا ہو، ایسا لنگڑا کہ وہ پیر پر زور دے کر چل ہی نہیں سکتا، قربانی جہاں تک نہیں جا سکتا، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جانور کا کان یا اس کا سینگ یا اس کی دم یا جسم کا کوئی بھی حصہ تھن وغیرہ اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، کسی بھی حصے میں تہائی سے زیادہ درد ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی جانور کی پیدائش سینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی کان نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر سینگ کا خون اتر گیا اوپر کا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر تہائی سے کم ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو وقت پر بتایا جاتا رہے گا، اور آپ حضرات کے ذہن میں جو باتیں آئیں ان کو پوچھتے بھی رہا کیجیے۔ تو قربانی ایک بہت اہم فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر فرض کیا ہے۔ ایک بات اور دھیان رکھ لیجیے کہ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن اس میں مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس قربانی کے 3 دنوں کے اندر یعنی 10 ذی الحجہ، بقرعید کے دن 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کی شام تک اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال ہے یا کہیں سے آ گیا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی کا وجوب قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا اور طرح طرح کا زمانہ، نیا زمانہ آ گیا، تو لوگ طرح طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کوئی یوٹیوب پر، کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں جگہ۔ تو ان جگہوں پر دماغوں کے اندر خلل ڈالنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو ہمارے جو جوان طبقہ ہے، جو ماڈرن طبقہ ہے، انگلش پڑھا ہوا طبقہ ہے، ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ قربانی کرنے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا ادا کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اپنے ذہن کے اندر جو بات آئے، چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو، اس سے اس کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قربانی کا جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی انسان قربانی کے بدلے میں صدقہ کرتا ہے، چاہے کروڑوں روپے صدقہ کر دے، تب بھی قربانی کا وجود ادا نہیں ہوگا۔ البتہ جب کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کے 3 دنوں کے اندر کوئی انسان قربانی نہیں کر سکا، تب اس کو ایک درمیانی بکرے کی قیمت یا ایک حصے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بھی بات ہے کہ جو انسان 7 مرتبہ قربانی کر لے تو اس کے اوپر سے قربانی کا وجود ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، بلکہ جب تک انسان زندگی میں مالدار رہے گا، صاحب نصاب رہے گا، اس کے اوپر قربانی واجب رہے گی، چاہے وہ اپنی زندگی میں کتنی ہی قربانیاں کر چکا ہو۔ اس لیے اس وسوسے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جو بھی انسان مالدار ہے اس کو اپنا حصہ لینا یا الگ سے اپنا جانور قربان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی